پنجتن 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 وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیراور یا شبیر یا شبر شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین امداد کن از رنج و غم آزاد کن در تینوں دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر سید حجویر کے قدموں میں جھک کر سید اجمیر نے یوں کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوائے آئینہ انوار رب العالمین ماتن جود و سخا چشمائے صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ یا الہی از برائے پیر ما شاہ یعقوب روز محشر اپنی رحمت سے مٹا ہم سب کے ذنوب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ وسلم عرش حق ہے
مسند رفعت رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام کلام الامام بھی ہے، امام الکلام بھی ہے، سارے کلامات و ود کے کلام اعلیٰ حضرت کا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ یہ جو بھی کلام لکھتے ہیں خان صاحب تو کلام بڑا ہٹ ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے، تو میاں صاحب آپ ان سے ملاقات بھی کر کے آئے ہیں، تو آپ کن کے حکم سے وہاں پر گئے؟ حالانکہ آپ تو کبھی شرکپور شریف سے باہر نہیں گئے، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی ادھر کو حجاز کی طرف مقدس مقامات کی طرف یعنی سیر وغیرہ یا وہاں کی زیارت کے لیے گئے ہوں، لیکن ادھر بریلی کی طرف آپ گئے ہیں۔ فرمایا مجھ پر اللہ کا کرم ہوا، حضور کی نگاہ ہوئی، غوث پاک کا دیدار ہوا۔ نیک لوگوں کی باتیں کرنا ہمارا کام ہے، اور نیک لوگوں کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ رحمت بھی فرماتا ہے۔ ذرا سنیے گا کہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہوا، سرکار کی رحمت ہوئی، تو مجھے سرکار بغداد کا دیدار ہوا، تو میں نے خود ان سے پوچھا کہ حضور میں اس وقت کے مجدد کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے میٹھے سے لب ہلائے اور اپنے دہن مقدس سے زبان عالم سے یہ بات مجھے یعنی حکم فرمایا، شیر محمد اگر اس وقت کے مجدد کو دیکھنا ہے تو احمد رضا کو دیکھو نا۔ تو میں اس لیے ان کے لیے ان کی زیارت کے لیے گیا تھا، تو جب ان کی زیارت کے لیے گیا میں 3 دن ان کے پاس رکا، مہمان بنا، ان سے میں نے فیض بھی حاصل کیا اور واپس پلٹا، اور میرے لوگوں نے مجھ سے یہی سوال کیا، تو وہ بندے نے پوچھا کہ حضور یہ جو بھی کلام پڑھتے ہیں، جو بھی کلام لکھتے ہیں، نثر میں لکھے، تحریر میں لکھے، یا جناب والا یہ کوئی نعت لکھے، حمد لکھے، وہ قبول ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہاتھ احمد رضا کا ہے، کلام خود وہ آپ لکھاتے ہیں، کلام تو سرکار خود لکھا رہے ہیں، تو سرکار خود کلام اپنا لکھائے تو وہ مقبول ہی ہونا ہے نا، تو اس لیے محبت سے پڑھتے ہیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ایک مرتبہ رل کے سرکار دا نام لو۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، بولیے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول، بولیے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول، ہر قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول، بولیے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، اعلیٰ حضرت نے تو یہی لکھا ہے، آج ہم کمزور ہو گئے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا اے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول، بولیے ہم رسول اللہ
حق جنت ہم رسول اللہ حق جنت. اور واقعی جنت رسول اللہ کی ہے. آپ نے خود کہا کہ عثمان فی الجنہ. اور سرکار حضرت عثمان پاک کے بارے میں تو میرے آقا کریم نے فرمایا اے وہ جانا جن نے میرے کو بڑی بڑی جنت لائی ہے. نیک کام کیے تو جنت ملی ہے نا, سرکار سے محبت کی ہے تو جنت ملی ہے. اور آج ہمارا کردار اور ان کا کردار, نام ہم لیتے ہیں غلام عثمان, اپنے منڈیاں دا نام ہی رکھتے ہیں عثمان, ایک کام ساڑھے ہونا ورگے نہیں. لیکن اس کے باوجود 17 مرتبہ آپ نے نبی کریم سے جنت کو خریدا, 17 مرتبہ. لیکن اگر آپ ان کی سیرت پر غور کریں تو مدینے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ. پانی تک بند کر دیا, کار کے اندر نظر بند کر دیا, گھر کے اندر شہادت ہو گئی, آپ کا خون مبارک آپ قرآن پاک پر گرا ہیں جی, خون مبارک قرآن پاک پر گرا. تو کتنے بڑے لوگ ہیں وہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ سرکار مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشر والے دن کیا ہوگا؟ تو فرمایا صحاب ہوگا. معاشر والے دن کیا ہوگا کہا؟ فرمایا ابو بکر کا بھی ہوگا, عمر کا بھی ہوگا, علی تیرا بھی ہوئے گا. آپ نے پھر یعنی سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ معاشر والے دن کیا ہوگا؟ تو فرمایا حساب ہوئے گا, اللہ اپنی شان کے لائے گا, ہم پر رحمت کرے گا, حساب ہوگا. ابو بکر بھی حساب دے گا, فاروق اعظم بھی حساب دے گا. فرمایا یا علی تیوں حساب دیں گا. تو اگو کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان دا نا نہیں تسی لیا ہیں یا رسول اللہ آپ عثمان کا نا. او فرمایا اللہ کے بندے عثمان میرا مرید ہے, وہ اتنا شرم و حیا والا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا. اے پیارے محمد تیری ساری مخلوق دا حساب ہوئے گا, سارے امتیاں دا ہوئے گا, لیکن عثمان دا نہیں ہوئے گا. جویں وہ اتھے شرم و حیا کردا میں معاشر والے دن شرم و حیا دی وجہ تو کوئی حساب بھی نہیں لواں گا. مرید تو یہ ہے, مرید تو ان کو کہتے ہیں. اور بندہ مرید بھی ہو تو کام یزید والے ہوں, نعرے حسین والے ہوں. اندازہ لگائے نا کتنے مزے کی ہم تقریریں سن رہے ہیں. شاہ جی بڑا مزہ آ رہا ہے, ہاں جی نعرے لگ رہے ہیں, جناب کیا بات ہے. لیکن اندازہ آپ اپنا اندازہ لگائیں, کیا ہم نے نماز فجر پڑھی ہے, نماز اشراق پڑھی ہے, نماز چاشت پڑھی ہے, آج ہم نے جناب والا صلاۃ التسبیح پڑھی ہے, کیا ہم نے رات مغرب کے بعد اوابین کی جناب یہ جناب نوافل پڑھے ہیں, کیا ہم نے ہفتے کے بعد تہجد کے وقت اٹھے ہیں, روئے ہیں, شب جمعہ درود پاک خود پڑھا ہے. کنا مولوی داتے شب جمعہ شب جمعہ شب جمعہ, اس مولوی نے پوچھ رہا تم راتی کتھے تھا, کیا تم نے خود پڑھا ہے؟ جنہوں نے پڑھا ہے میرے آقا تو مہربانی فرما کر ان کے گھر میں تشریف لا کر کہتے ہیں بصیری کیا حال ہے تیرا, کیا حال ہے تیرا. تو بصیری کی حالت دیکھیں اور سرکار کا آنا دیکھیں. اب بصیری کی حالت دیکھیں آپ اور سرکار کا نرم و نازک جسم کے ساتھ, نبوت کے تاج کے ساتھ ہیں. اور یار اللہ تعالیٰ جن پر درود پڑھے, اللہ تعالیٰ جن کا ذکر کرے, اللہ جن کے جناب والا قلب منور پر پورا قرآن اتار دے, وہ مقصود کائنات جن کو بنائے, 70,000 فرشتہ صبح اور 70 رات کو ان کا ذکر کرنے آئے,
कमाल नहीं हो गया बसीरी केड़ा इश्क लैके बैठा सैं जिसम भी तेरा बीमार है अज की याद कीता ही ते बसीरी ने आख्या सारे बादशाहां दे कसीदे लिखे जदों तिकर मैं सही सा उन्हां दे दरवाज़ियां ते मैं जाना सा उन्हां दे दरवाज़ियां ते मैं जाना सा उन्हां दे दरवाज़ियां ते मैं जाना सा अज जदों मैं बीमार होया कोई बादशाह नहीं आया कोई वजीर नहीं आया कोई मशीर नहीं आया फिर दिल ने आख्या ऐ किना बसीरी सारी जिंदगी इन्हां दे कसीदे लिखे कोई तेनों मिलन नहीं आया कोई तेरा हाल पुछन नहीं आया दिल च ख्याल आया क्यों ना अज अल्लाह दे रसूल दा कसीदा ना लिखा मन्निया कि तुसीं थोड़े बैठे हो सवाल सुभान अल्लाह दे उच्ची कहो यार बंदे तो सानू चोखे नहीं चाहिए बंदे थोड़े ही चाहिए इस वक्त तो बंदे वैसे भी थोड़े चाहिए जेड़ा बंदा होवे बंदे चाहिए ने अब कमाल देखे कौन सा इश्क लेकर जामी तशरीफ ला रहे थे कौन सा इश्क था कि हजरत नूरुद्दीन जंगी को सरकार ने खुद कहा तलवारा लेके घर सुता है मैं थोड़ा थोड़ा तानू नाल थोड़ा थोड़ा दस रहा ये कौन सा इश्क था कि अब्दुल रहमान जामी को सरहद मदीना पर रोक दिया गया कौन सा इश्क था कि पुत्र पैदा होया है नाम अब्दुल कादिर रखा गया है फिर इतना मोहब्बत वाला हुआ है कि सरकार ने मस्जिद च ख्वाब च आके मेहरबानी फरमा के आख्या कि मुंह ते खोल केड़ा इश्क सी इलम ते असी भी पढ़न रहे हैं इलम ते असी भी पढ़ रहे हैं मोहब्बत ते असी भी कर रहे हैं इलम असी भी पढ़ रहे हैं लेकिन बतलाओ तो सही हजरत अबू साले के बेटे के जिस्म अनवर पर जब लुआब सरकार का आया 70,000 बंदा बैठा हुंदा ही सामने ते पहले ने जिवें सुनिया एंड वाले ने भी उवें सुनिया किसी ने पूछया अब्दुल कादिर इत्थे ते किना स्पीकर भी कोई नहीं माइक भी कोई नहीं साउंड भी कोई नहीं ते तेरी आवाज सुनी भी गई और जनाब हर बंदे ने कान च समाध भी कीती है अगो हजरत अब्दुल कादिर पाक ने इको ही गल कीती होगी आपने फरमाया सुन 70,000 फरिश्ते ने जनाब मेरी गल सुनी है बंदियां ने मेरी गल सुनी है उन्हें कहा सुनिए फिर फरमाया गल मेरी नहीं गल सारी सरकार दी है कौन कहता है आला हज़रत ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए किसी दे दरवाजे ते टुर जाओ अज ही टुर जाओ जाके उन्हें पूछो बाबा ए इश्क कित्थों ले आई गुलाम फरीदकोट मिठन शरीफ वाले को टुर जाओ हजरत सुल्तान बाहू को टुर जाओ हजरत पीर वारिस शाह को टुर जाओ हजरत बाबा बुल्ले शाह को टुर जाओ हजरत शाह नैत कादरी को टुर जाओ हजरत माधू लाल हुसैन को टुर जाओ हजरत शाह जमाल को टुर जाओ हजूर हजरत बाबा फरीद उन्हें क्या उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखण जा तुसी चुप कर गए हो ओए उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखण जा जे कोई बख्शिया मिल जावे तो तू भी बख्शिया जा कमाल नहीं होना लोगों का उन्हें क्या जाओ तो सही जाए तो सही जाकर उनकी चौखड़ पर खड़े तो हो जाएं तो यार इश्क लेकर आओ जब इश्क होता है लोग कहते जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं मैं कहता जो इश्क हो जाए तो होता है तो बंदे भी बदल जाते हैं इश्क हो जाए तो बंदा बदल जाता है जब इश्क नहीं है आला हजरत ने सरकार नाल इश्क कीता भाई ऐसे ही ये कलाम नहीं होते आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला इश्क कीता तो कलाम हदैक के बख्शे पूरी उठा के देखो हजूर दा इश्क ही है पूरा पूरा कलाम उठाएं तो आप अंदाजा लगाएं जरा गौर से सुने वो कौन सा इश्क था कि गुंबद खजरा में भी तड़प पैदा हुई है फिर वहां पर देखा नहीं गया कि इन्हें सारी जिंदगी जनाब बादशाह वाले कसीदे लिखे ने फिर उसे सिर्फ देखा यही गया कि मुझसे मोहब्बत करता है
هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی. جدو اے گلاں لکھیاں نا حضرت امام بصیری نے تے آپ تے لیٹے ہوئے سن اور خدا کی قسم جب نور چھلکا خوشبوئیں آئیں آنکھ کھلی دیکھا سامنے آمنہ کا لال کھڑا ہے. جب آمنہ کے لال پاک تو پھر پتہ تو لگ گیا نا سرکار نے تو اٹھنے کی کوشش کی تو پورا جسم فالج میں تھا. تو یہ 10 عشق کیڑا سی کہ سرکار مدینوں ملن آ گئے پر سرکاراں تو نہیں پوچھیا کہ تیرا گھر کتھے وے یا پوچھ کے آؤ کہ بصیری دا گھر کتھے وے. جویں بصیری دا کلام اتھے پہنچے ہے نا ہیں جی اومی میرے آقا بھی بصیری دا گھر پہنچ گیا. آپ یہاں سے پڑھیں وہ لکھنے والے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے میں سنیں. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو آپ نے فرمایا بصیری کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضور پہلے تو کوئی حال نہیں سی ہونتے کائنات دا تاجدار میرے گھر کھڑا ہے میرے گھر میں کھڑے. تو آپ نے فرمایا بصیری جو کلام تو نے لکھا ہے نا وہ پڑھتے سے انہوں نے یہ بھی پتا ہے انہیں کلام لکھے ہے. عبد الرحمن جامی تو کلام لے کر جا رہے تھے نا اور سرکار نے کہا نور الدین رو کے نو تو انہوں نے جیب چسی کلام جیب چ کلام سی تو انہوں نے روکیا گیا روکو 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 3-4 مرتبہ روکا نا. تو جب چوتھی مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی نا حضرت نور الدین کو کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اینا ہی گناہ گار ہے کہ مدینے وڑا نہیں دین ہے. حالانکہ انہوں نے کی پتا سرکار نے تو پتا کہ آپ نے سرکار نے فرمایا نور الدین اس واسطے نہیں روکن دیا اس واسطے روکن دیا جیڑا عشق کو لے کے آ رہا ہے نا وہ دی جیب چ ایک نعت ہے جنہیں آ کے میری قبر تے پڑی تے مینوں باہر نکل کے ملنا پینا. بھائی درود تو تم ہی پڑھنا ہے درود میں بھی پڑھنا مسلمان تم ہی ہیں مسلمان میں بھی ہاں قرآن تم ہی پڑھنا ہے قرآن میں بھی پڑھنا راتہ تم ہی جاگنا ہے رمضان دے روزے میں بھی رکھے تم ہی رکھے. عشق کتھے عشق سٹیا پچھے آپ اگے ٹریا جان تینوں پتہ ہی نہیں. ادب کتھے پیچھے اگے ٹریا جا رہا ہے تینوں پتہ ہی نہیں. میرے استاد محترم مولانا غلام حیدر نقشبندی صاحب جامعہ قادریہ کے شیخ الحدیث تھے تو ہم ان کے پاس پڑھنے گئے تو آپ فرمانے لگے ادب کیا ہے. میں چپ کر گیا میں ایڈا بڑا شیخ ایڈا بڑا استاد میں انہوں کی دسا میں ابا جی نے پوچھ کے ہونا ہوں میرے ابا جی بھی شیخ الحدیث میرے ابا جی مفتی صاحب 40 سال جناب پڑھایا تو میں اگلے دن جدو کنہ اپنا بخاری شریف دا درس سبق پڑھن دیا تو میں ابا جی نو عرض کی تھی میں کہا حضور ادب کنوں کہہ دینے اور کیونکہ وہ استاد بھی تھے اس وقت اور میں زانوے تلمس تھا میں کتاب پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا استاد کھڑا ہو اور اس کا سایہ زمین پر ہو اس کے سائے پر بھی قدم نہیں رکھنا یہی ادب ہے. یہ تو والد کریم نے بات کی نا اگلے دن میں نے پوچھیا اگلے دن میں نے استاد محترم نے پوچھا ادب کی ہے میں کہا حضور نے دسیا فرمایا یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے لیکن یاد رکھنا جب بھی کبھی ادب یہ ہے استاد سامنے آ جائے تو اگر وضو نہ ہو تو انہوں نے چہرے نہ چہرہ بھی نہیں ملانا انہوں نے اس تو بھی بڑی گل کی. ادب ایسے نہیں آتا. حضرت سلطان باو فرمایا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لیڑا علم پڑھ کے تسبیح
پھری پر دل نہ پھریا کی لڑا تسبیح ہاتھ پھڑ کے خدا دی قسم کھا کے نہ ہوندا تسبیح سانو مسلماناں نو کہندی ہے اپنا آپ پھیر خانے کعبے دے چکر تو مار لین اوتھے دے اوتھے ہی کھلوتا ہے 5 لاکھ 4 لاکھ 2.5 لاکھ 2 لاکھ لا کے خانے کعبے گیا ہے اوتھے ہی کھلوتا ہے جیڑا کعبے دا کعبہ او دے نال عشق کر اعلیٰ حضرت فرمایا نا حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کڈا سونا ہے کعبہ دل کردا 20 نیکیاں تے ویکھن والے نے 20 نیکیاں تے 80 جناب چکر مارنا 100 نیکی دے اس کام چ 20 نیکیاں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ بھی جدے جناب سرکار بھی تے آئے نا تے سرکار نو بھی کعبہ دیکھ رہے ہیں سرکار نہ یہ کربلا کا سارا معاملہ عشق میں ہی ہے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے مولا حسین ہے میں کی لٹا سکتا تیرے واسطے تو میرا رب نے انیاں نعمتاں دیتی ہے میں کی لٹاواں کہ جے میرے کو کچھ ہے تو میں تیرے واسطے کی بچاواں آج یہ میں ایک بات کر رہا ہوں ذرا اسے ایکسپٹ کیجئے گا اپنے دلوں میں جگہ دیجئے سارے کہتے ہیں کہ کاروان اہل بیت لٹ گیا مولا حسین کا کاروان لٹ گیا ان دست صحیح ذرا دسی مولا حسین لٹیا کہ انہیں رب دی راہ بندن لوٹ لیا یہ لٹے جاندے تو پھر گل ہور ہوندی آج 1445 سال کے بعد گلی گلی میں نگر نگر میں کوچے کوچے میں بازار بازار میں اگر ڈنکے یزید کے بج رہے ہیں تو پھر حسین لٹا ہے اگر یزید دے نہیں نا حسین دے ڈنکے بج رہے ہیں پھر رب نو لوٹ لیا انہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت اور مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں ایک کار سیدان دا اے دروازہ سیدان دا مولا حسن دا دروازہ ہے مولا حسین دا دروازہ ہے اس دروازے تے ماڑا بندہ جاندہ ہی نہیں تے ماڑا چلا جاوے تو ماڑا رہندہ نہیں بولو ماڑا چلا جاوے تے ماڑا رہندہ نہیں جن کے گھر میں بے اجازت فرشتیاں دا سردار نہیں آندہ جن کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے رہی قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت حضور سرکار مدینہ حضرت امام بصیری دے کار بھائی صاحب تو بھی تو کوئی کام کرنا کہ حضور تیرے بھی کار آن ان کے آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جدو اسی داڑیاں کٹائی جانیاں ٹوپیاں لا کے مسجد سے باواں اتھے اللہ اکبر جدو شریعت یا دجیاں اڑائی جانیاں میرے حضور نے تو نہیں ہونا جدو شیطان نو راضی کری جانا ہیں جی بندے رحمان دے کام شیطان دے نعرے حسین دے گلہ یزید آلیاں ہیں جی پھر کیا آج اولیاء اللہ نہیں ملتے شاہری ولیاں دی گلہ کر دے ولی کری ویکھیا تے نہیں میں کہ تو اپنے بچوں ول کٹ دے تینوں بھی ولی نظر آئے گا میں ساڑھے کو لا کے تینوں ولی بہائیے تینوں پتہ لگے ولی کون ہے
یہ باتیں جب نکلیں گی تو پھر ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی، ہمارے پاس بھی اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو جدو اسی فوکس ہی کر لیا لنگر تے 10 محرم آئی لنگر لا لو، دودھ لا لو، پانی لا لو، لنگر لنگر لنگر، نماز لنگر ونڈن ایسا نماز ننگ گئی، کوئی گل نہیں جی، لنگر ونڈن ایسا نماز پڑھی ہے، بولو تو صحیح، کیا دین بچایا ہے کہ دین دے دیتا ہے؟ بولو تو صحیح، کڈا آسان ہے سانو جمعے والے دن داڑھی لوانا، جمعے والے دن نہانا، جمعے والے دن گٹرا چ داڑھی سٹنا، کنا آسان ہے، کنا آسان ہے بھائی میرا ویر یہو جہا کام نہ کر، یہ درس کسے نہیں دینا، کسے قبرستان تے نہیں لکھیا کہ اتنے 40 سال والے نے ہونا، 20 سال والے نے ہونا، 60 سال والے نے ہونا، کدی ویکھیا تے لکھیا اتنے پتہ نہیں کیڑی عمرے مر جانا۔ تو جے رب نے تینوں موقع دیتا ہے کہ اپنے چہرے نو سرکاراں ورگا کر، جڑے لوگ بڑی مہنگائی ہوگی، بڑی مہنگائی ہوگی، شہباز شریف نے پھول 600 روپے کلو کیتے سن، دیو نا جواب ادا، 600 روپے کلو پھول 9 محرم نو ملے نے، آج 200 روپے ملے نے، جب 9ویں محرم تو پچھے پھر 200 روپے ہی سن کلو، آج بھی 200 روپے کلو، 9ویں محرم والے دن جدو فری ملنے چاہیے سن، بولو تو صحیح، فری ملنے چاہیے سن، ادھر 600 روپے کلو، ایک بندہ آیا میرے کو 600 روپے کلو نے، میں کوئی گالی تو نہ پا، انہیں کہا جی ساریاں قبرہ تے پھول نے تے میری مائی دی قبر تے پھول نہیں، میں کہا تو سرکار دی سنت پیش کرنا، اتھے درخت لگنے ٹہنیاں لا کے اتھے رکھ دے، تو سرکار آکھیا جنہ ذکر تازے پھولے درود پڑھتے رہن گے، اللہ نے ذکر کرتے رہن گے، اندر والے ہوتے رحمت ہے، سرکارہ بھی یہی آکھیا ہے جدو تکر ٹانی سبد رہ گی نا تیری کنا اندر والے نے رحمت ہوئے گی، فرق تے کوئی نہیں، تو ٹانیاں رکھ دے، قبول انہوں نے رب نہیں کرنا، پھول بھی قبول ہو جائیں گے، تیریاں ٹانیاں بھی قبول ہو جائیں گی، منونا سرکار نو ہے، منونا کنو ہے، سرکار نو منونا ہے، اسی سرکار نو چھاڑ دیتا ہے، دوستان نو منونا شروع کر چھڑے ہیں، دوست منا رہے ہیں، دوستان نو منا رہے ہیں، نہ میرا ویر ایک کام نہ کر، ویکھ میں کڈے وڈے بابے دی گل کر رہے ہیں، حضرت امام بصیری دی، اس واسطے گل کر رہے ہیں، انہیں آل اطاعت دے نال محبت کیتی ہے، انہیں اصحاب رسول نہ محبت کیتی ہے، انہیں سرکار مدینہ نہ محبت کر کے وہائی ہے، پھر خدا دی قسم ہے میرے آقا کریم نے فرمایا تو میرے نہ محبت کردا ہے، ویکھ میں تیرے گھر آیا، گھر آیا، فرمایا یا رسول اللہ میرا سارا جسم فالج نہ پیا ہے، بیمار ہو گیا، کوئی پوچھدا ہی نہیں، کوئی ویکھدا ہی نہیں، تے آقا کریم نے اگوں کیا ہی ہوئے گا نا، اور جنہوں کوئی نہیں پوچھدا وہ دے واسطے میں آج ہوں مدینہ شریف دے وچ ایک مائی آئی سرکارہ دے بوئے دے اتے تے سرکارہ نو کہنے جی میں نے تو آڈے نا کام میں، تو سرکار دے ذرا قریبی جڑے سن انہوں نے کہا حضور اب نارمل چاہیے بی بی، آپ پھر بھی اٹھ کے چلے گئے، پر میں اماں جی دسو کی کام ہے، پر میں ایتھے کام نہیں اتھے کام ہے، وہ سرکارہ نال ٹور پہ ٹور گیا وہ پتہ نہیں کی گلہ کر دی رہی، پتہ نہیں وہ کی بول دی رہی، سرکار کہا جی اچھا جی جی اچھا جی جی اچھا جی، سرکار جی اچھا جی کر دے، وہ تے گئے جو سرکار نے فرمایا اتھے کہتے نہیں اتھوں اگے اور سرکار چلے گا جتھے تو اتھے اگے جا کے میں نے تو اڈنا کوئی کام نہیں، میرے آقا غصہ نہیں کیتا، میرے آقا کر کے ویکھاں اج کسے مولوی نو کہہ کے ویکھ کدرا ہونا باہر تک،
کسی مولوی نو کہنا ذرا کسی پیر نو ہی کہہ دینا چلو پتہ لگ جائے کتنا فرق ہے کوئی کہندا ہے وہ سرکار پاک صحابہ کہ یا رسول اللہ تانوں آکھیا نہیں سی اے ایویں جے تے تسی نال ٹر پے تے فرمایا سونیو جدیاں کوئی نہیں سندا میں جو ہیں جدیاں کوئی نہ سنے تے جے میں بھی یہ نال نہ ٹردا تے تواڈے تے میرے چ پھر فرق کی رہندا میں اس واسطے ٹریا کہ دنیا والے ویکھن او جدی کوئی نہیں نہ سندا او دا اللہ رسول سندا جے سرکار حضرت امام بصیری نو آپ نے آکھیا کوئی گل نہیں وہ قصیدہ تے سنا جڑا راتی میری بارگاہ چ لکھیا ہی ہاں جی قصیدہ سنا کہ انہوں نے قصیدہ سنایا تو میرے آقا کریم نے جسم اطہر دے ہوتے اپنا دست مقدس پھیریا اس سے ولے شفا ہوئی حضرت امام بصیری جناب اپنے چار پائی تو ذرا تھوڑے کھڑے بھی ہوئے ادب بھی کیتا فرمایا یا رسول اللہ مہربانی فرمائی ہن دسو تسی لمحیاں چ کوئی دوائی نہیں کھانی پئی کسی ہسپتال چ نہیں جانا پیا سرکار نو یاد کیتا ہے سرکاراں کول محبت لئی ہے سرکار نال پیار کیتا ہے تیرا پیار کتھے وے تیری محبت کتھے وے کڈ یار اپنے دلاں دے وچوں پڑوسیاں دا خیال کر دوستاں دا خیال کر کڈ انہاں چیزاں نو باہر یار کدوں تکر یہ کام کرے گا خدا دی قسم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی چاہنا ہے 10 کو شے چاہنا ہے 10 فرمایا حضور ایک چادر مل جاوے نا ہن حالانکہ سرکار تشریف لے آئے نے سرکاراں کیا لو جی چادر بھی لا لو تو جناب جدو نظارہ ختم ہویا چادر نہیں ختم ہوئی بیماری ختم ہو گئی صحت مند ہو گئے دل چ خیال ہے سویرے لوکی پوچھن گے کیڑی ڈاکٹر کو علاج کروایا تو بابا جی کیا آئے گا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رل کے پڑھئے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا تمہارا ہوں تمہارا ہے سہارا یا سرکار دا ہی سہارا جڑا اتھوں تک لئی پھردا ہے سرکار دا سہارا جی خدا دی قسمیں امام بصیری آکھیا کہ علاقہ چھڑیے نہیں تو سویرے لوکا پوچھنا ہے کہ راتوں رات کتھوں آئی ہے کہ نہ جناب نظام تو جنہوں چھڑیا سارا کچھ کیتا رستے سے جا رہے سن تو ایک بندے نے اگے ود کے کیا بصیری سلام ہو آپ نے کیا میں تو چول ماری ہوئی سی رات دا اندھیرا ہے انہوں کتنا پتہ لگ گیا وہ اگے ہو کہنے لگا بصیری راتی تے بیمار سا اے شفا کتھوں لیں اے شفاوہ کتھوں لیں پر میں اللہ شفا دیتی پر میں اللہ دیتی ہے کہ آکے دے کے گئے نے فرمایا اللہ ہی دیندہ ہے سرکار آئے سن فرمایا تینوں کتا پتہ لگ گیا فرمایا انہاں دی شان ہے وہ جتھے آن نا جو راہ چ بھی بیٹھے ہوں جاندے انہاں نوں بھی نواز جاندے نے تو بیٹھ کے تے ویکھ یار تو محبت کر کے تے ویکھ تو علم پڑھ کے تے ویکھ تو عمل کر کے تے ویکھ اور کسے نوں راضی کر کے تے ویکھ یار یہ سارے کام حضور والے نے کسی نوں راضی کر کے دے وہ کہنے لگے اللہ دے بندے اور یہ چادر بھی لگتی تمہاری نہیں ہے اس میں سے خوشبو آ رہی فرمایا چپ کر انہوں نے کہا کیوں چپ کرا جو میں ویکھ کیوں لئیے فرمایا کی چاند ہے فرمایا چادر تک تھوڑا ٹکڑا دے دے فرمایا نا چادر تک ٹکڑا نہیں انہوں نے کہا چل ٹکڑا نہیں تو میرے منہ تے ہی لا دے
ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਬਸੀਰੀ ਨੇ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਛੜੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਸੀਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਪਾਈ, ਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਰਬ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਬੜਾ ਵਸਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ।